اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار نے انسان کو بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے بھی اس کا سامان اس کے لیے اتارا ہے۔ اس میں پروردگار نے اپنے نمائندوں کو انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا سامان مہیا کیا، کیونکہ بہرحال انسان ظاہری دنیا کے ساتھ بھی منسلک ہے، اس کے آداب، احکام، یہ ساری چیزیں بھی اس کے لیے اتاری گئیں، لیکن وہیں پر اصل ہدف اس کی باطن کی تربیت ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لے، لیکن اگر اس کا باطن صحیح نہیں تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہو اور باہر اس کے بہترین اور خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کی بنیادیں اگر کھوکھلی ہوں تو وہ بہت جلدی عمارت گر سکتی ہے۔ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اندر سے واعظ کرو۔ جو شخص اپنے درون کو، اپنے باطن کو واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا، اس کا ظاہر کسی کام کا نہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے مہینے ماہ رجب کا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کیا۔ آج ہم اسی اسپرچولیٹی کو لے کر، معنویت کی گفتگو کو لے کر، ماہ شعبان کی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ شعبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں کیا اعمال ہیں اور ہمیں اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بہرحال جو آج ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، بغیر کسی تمہید کے اور نہ ہی یہ کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں آپ ظاہر ہے ان شخصیات سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال آج یہ ذمہ داری تھوڑی سی مجھے دی گئی ہے تو کوشش کروں گا کہ میں اسے بہتر طریقے سے ادا کروں۔ مولانا ضمیر جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آج ان کی کرسی جو ہے آج ہمارے پاس ہے، اور مولانا علی زیدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور سبیل میڈیا کا خاص طور پہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ جی مولانا ضمیر کے جیسے کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو تھی کہ معنویت کتنا انسان کی زندگی میں تاثیر گزار چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایکچولی انسان جسم اور روح کا ایک مرکب، ایک کمبینیشن ہے۔ جسم 50 ایئرس کا ہے، 60 70 ایئرس، اور مٹی میں ڈال کے آپ کے دوست جو ہیں سارے چلے جائیں گے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ ماں کے ہستیم کے ہستیم کے ہستیم، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جب بنائے گئے ہیں تو ہم ختم ہونے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب وہ باقی کس فارم میں رہیں گے؟ اگر الہی صفتیں ہمارے اندر اور ہمارے درون میں، جیسے آپ نے کہا، اگر ہم نے اسے ایجاد کر دیا تو ہمیشہ خدا کے ساتھ، خدائی کے ساتھ باقی رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے وہی ناری صفت یا وہی شیطانی صفتوں کو اگر اپنے نفس کے اوپر ہم نے حاوی کیا تو وہی ہمیں باقی رہنا ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ان صفتوں کے ساتھ وہاں پر اس کے عذاب فیس کرنا ہے۔ تو اگر انسان جب یہ ریئلائز کر لے، جیسے نارملی کوئی انسان انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک چیز خریدنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی ایک چیز خریدتا ہے، وہ ابھی خرید رہا ہے اور اس کی ویلیو ابھی بہت ہے، لیکن 2 دن میں ویلیو ختم ہو جائے گی، تو انسان اس میں انویسٹ نہیں کرتا۔ اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہاں انویسٹ کرتا ہے، وہ انویسٹمنٹ جیسے پراپرٹی ہے یا دوسری چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تو انسان جب خود کو اینالائز کرے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جسم اور روح ہوں۔ جسم ختم ہونے والا ہے، اگر میں نے صرف جسم پہ توجہ دی، جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہماری روح ہے، جو اصل ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، قرآن بھی جو ہے اس طرف بہت مختلف جگہوں پہ اشارہ فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یعنی بہرحال وہ آخرت، وہ جو دوسرا، یا یوں کہیں کہ بہرحال آخرت اس معنی میں بھی ہے کہ مطلب ایک معنی یہ ہے تو دوسری چیز جو پلٹے، جیسے دنیا بہرحال اگر ایک کتاب کی جلد ہے تو دوسری طرف اس کی جو ہے وہ آخرت ہے۔ البتہ دونوں اپنے اس کے اندر ضروری ہیں۔ بالکل جیسے بالکل ایسا ہی ہے۔ شکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں ضروری ہیں۔ امام کا قول ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ اسی دنیا کے ذریعے سے جو ہے جو بھی آخرت میں آپ کو پانا ہے وہ اسی دنیا کے ذریعے سے، اور اسی طرح جسم کو بھی جو ہے وہ ایک وسیلہ بنایا گیا روح کے لیے۔ روح جو ہے وہ اس مادی دنیا میں جسم کے ذریعے سے آتی ہے اور اعمال وغیرہ انجام دے سکتا ہے انسان۔ جس طرح بالکل آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک روح ہے اور ایک بدن ہے، اکثر علماء اعمال کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے 2 زاویے ہیں۔ خود عمل کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب جیسے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کھڑا ہوا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، پھر کھڑا ہو گیا، یہ جو ہے جسم ہے عمل کا یا نماز کا، لیکن اس کی روح جو ہے وہ التوجہ الی اللہ ہے۔ کہ آیا میں جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ خشوع اور خضوع میرے دل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ میری توجہ جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے کہ نہیں؟ بالکل توجہ ہے پروردگار کی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے شاید بدن کو سنوار دیا، طہارت بھی جو ضروری ہے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن شاید اگر اس نماز کو دیکھا جائے تو وہ اندر سے خالی نظر آئے۔ بالکل، صرف خدا نخواستہ کہیں یہی نمازیں تو نہیں ہیں جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت یہ نمازیں جو ہے وہ ماری جائیں گی،
پڑھنے والے کی طرف نہیں پتا بہرحال اگر کیونکہ اصل روح جو ہے عمل کی وہی ہے، کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر واقعاً کوئی واقعی حقیقی طور پہ نماز پڑھ سکے جس کے جسم کے ساتھ روح بھی ہو، تو اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے نماز کہ وہ ایک انسان کو جو کسی بھی فحشاء، کسی بھی منکر، کسی غلط کام سے روکنے کی قابلیت رکھتی ہے. یہاں بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ اصل جو چیز ضروری ہے وہ توجہ ہی ہے. بالکل. یعنی جب بہرحال ہم اعمال کی گفتگو کرتے ہیں یا ان مہینوں کا خاص طور پہ ماہ رجب اور شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی گفتگو کرتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں اعمال ہے، اصل بہرحال ٹھیک ہے اعمال کاؤنٹنگ اپنی جگہ، لیکن اصل وہی انٹرنل توجہ ہے کہ انسان متوجہ رہے. وہ کتنے خوبصورت والا روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں، تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول خدا فاطمہ کو میرا سلام دیجیے اور ان سے کہیے کہ خدا نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے تو اس کو بیان کیجیے. تو بی بی کو جب کہا کہ بی بی کہتی ہیں سارا سلام تو خدا ہی متعال کے لیے، کیونکہ وہ خود سلام ہے اور میری کوئی آرزو نہیں ہے، ہاں میں چاہتی ہوں کہ میری توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف اور بڑھ جائے. بالکل. یعنی یہ خود رزق جسے ہم کہتے ہیں کہ رزق عطا ہو، اس مہینے میں جو رزق ہے وہ مانوی ہے، یعنی وہ وہی توجہ ہے کہ انسان اس توجہ کی طرف بڑھے. استغفار کر رہا ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، بالکل. لیکن اگر اندر سے جو ہے وہ نہیں تبدیل کیا چاہتا ہے. بہت امپورٹنٹ اچھا ڈسکشن یہ کہ ایک عارف کا ایک واقعہ، ایک خاتون تھی، عارفہ تھی، اس کا ایک واقعہ ملتا ہے. وہ کہتی ہیں خدایا اس دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ تو میرے اس دنیا میں جو اچھائیاں ہیں تو وہ میرے دوستوں کو دے دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ان کو دے دے. سب کے لیے دعا کر رہی ہے، آخرت کی اچھائیاں ان کو دے دے. وہ شخص اس کے قریب رہتا ہے، جو اس کی جو بھی ان سے سوال کرتے ہیں ان کے شاگرد کہ خاتونی ہوں گی ظاہر ان کی، کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں صرف خدا کو چاہتی ہوں، خدا سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں. یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ جب خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. خدا سے چیزوں کو چاہنا یا خدا کو چاہنا یہ فرق ہے ہم جیسے لوگوں میں اور وہ عرفاء میں، جیسے وہ اپنے آپ کو خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. جو خدا نے بھی کہا نفخت فیہ من روحی، خدا نے انسان کے نفس میں اپنی روح کو پھونکا ہے. اور حقیقت میں روز قیامت وہی سوال ہوگا کہ وہ جو میں نے پھونکا تھا، وہ ویلیوز، وہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو تمہارے اندر تھے، وہ کتنے تم نے لوٹا سکے اپنے ہماری طرف. تو وہی توجہ کی جو بات ہے، وہ توجہ کس چیز کے لیے؟ کچھ لوگ انہیں جیسے روایتوں میں عبادت گزار کی 3 قسمیں، جو خدا کو ایک چاہتے ہیں، خدا سے تاجر کی طرح عبادت کرتے ہیں کہ خدایا میں نے یہ کیا، مجھے کتنا ملے گا، مجھے کتنے جھاڑ ملیں گے، کتنا گھر ملے گا. دوسرے وہ ہیں جو خدا سے غلام کی طرح عبادت کرتے ہیں کہ خدا اگر میں نے نہیں کیا جہنم میں جلا دیا جاؤں. لیکن حقیقی عبادت کس کی ہے؟ امام کہتے ہیں اس کی عبادت جو خدا کو لائق عبادت سے اور حب کی نیت سے خدا کی عبادت کرے. تو ماہ شعبان جو ہم لوگ اسپریچویلٹی کی گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ وہی توجہ، وہی خدا کو چاہنا، صرف خدا کے لیے عمل کو انجام دینا. اور یہیں پر کوانٹٹی ورسز کوالٹی کی بھی ڈسکشن آ سکتا ہے کہ رادر دین کوانٹٹی بہت زیادہ ہو، تھوڑی دیر کی عبادت ہو، لیکن وہ عبادت کے اندر وہ کوالٹی ہو، وہ کنیکشن وائی فائی کا جو کنیکشن ہے. بہرحال یہ کہ علماء کی سیرت میں یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ نظر آتی ہے کہ آیت اللہ امیر باقری بیان فرما رہے تھے کہ ان کے استاد جو تھے آیت اللہ محقق اصفہانی کے بہرحال کافی بڑے استاد تھے. وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے. آیت اللہ عظم بہجت نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کا میں دن میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوں. کیونکہ اتنے بڑے استاد تھے اور مقاصد پہ اور رسائل پہ حاشیہ ہے ان کا، اور اس پر جو ہے وہ معتقد ہیں کہ میں اتنا اذکار کروں یقیناً توجہ کے ساتھ. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب نجف اشرف میں تھے تو مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کر ڈیلی 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھتے تھے. یعنی دوسری طرف ہماری یہ بھی توجہ ضروری ہے کہ مطلب ہم صرف بعض اوقات یہ چکر میں نہ رہیں کہ ٹھیک ہے کوالٹی امپورٹنٹ ہے تو ہم کوانٹٹی کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن بہت سی جگہوں پر جو کوانٹٹی ہے وہ ریکمینڈڈ ہے ائمہ کی طرف سے اعمال جو شاید اس لیے بھی کہ اگر آپ اتنی بار پڑھتے ہیں تکرار کریں گے تو وہ دیکھیں بالکل ایسی ہے کہ قطرہ ہے، اب قطرہ گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر ہی دیتا ہے. تو میرے خیال میں کہ بہرحال اس مہینوں کے اندر جو ہمیں بہرحال تعلیم دی گئی ہے کہ یہ آپ کوشش کریں، یعنی تھوڑا سا تو اپنے آپ کو انسان، جیسے ہم نے پچھلی میں بھی کہا کہ تھوڑا سا، تو میں چاہوں گا کہ بہرحال ہم تھوڑا سا اس مہینے کی بالکل ایسے آخری بس ایک بات جو مولانا نے فرمائی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ محبت خدا اس کے دل میں آ جائے
تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ کسی اور چیز کو وہ چاہے گا ہی نہیں. بالکل. جیسے سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام مناجات المحبین میں فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوۃ محبتک فمرام منک بدلا، کہ اے میرے پروردگار کون ہو سکتا ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس چکھی ہو، وہ اس کے بعد کون ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کو چاہے گا. تو بالکل یہ جو آپ نے بھی وہ فرمایا جو قصہ بس ایسے جس کو سمجھ آ گیا پھر وہ زیارت امین اللہ میں بھی ایگزیکٹلی یہی جو ہم دعا کرتے ہیں امام کو سلام کرنے کے بعد، اس دعا کے اندر بھی یہی ہے کہ خدایا مجھے وہ شیرینی دعاؤں کی تو مجھے سکھا دے تاکہ میں وہ مٹھاس جو ہے وہ میں ٹیسٹ کر سکوں، جس کے اندر تیری محبت کی مٹھاس، تیرے ذکر کی مٹھاس جو ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی نقل ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر عبادت کی حقیقت کو یا عبادت کے لطف کو، مزے کو ایک بار چکھ لے، پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اسے ٹھکرا دے گا، لیکن اس کو وہ نہیں ٹھکرا سکتا، کیونکہ وہ حقیقت وہ وہی ہے کہ جسم نہیں، جیسا آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ عبادت کی جسم نہیں، عبادت کی روح ہے جس کی طرف جو ہے ہمیں متصل ہونا ہے. تو ریکمینڈڈ ایکٹس جو ہیں آپ بیان کر رہے تھے. جی دیکھیں، ماہ شعبان، ماہ رجب کے لیے جیسے ہم نے پڑھا اور ہم نے حدیثیں میں بیان کی کہ خدا کا مہینہ ہے، تو ماہ شعبان کے لیے بہت ساری روایت ہیں، یقیناً آپ بزرگان سے استفادہ کریں گے کہ ماہ شعبان جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، کہ جس میں انہوں نے خود بھی کہا اور بہت زیادہ اپنی زندگی میں کہ ایک تو خود ماہ شعبان کے روزے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اس کو متصل کرتے تھے ماہ رمضان کے ساتھ. اور ائمہ علیہ السلام سے بھی متواتر حدیثیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی دفعہ صاحب آئے، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تاکہ رسول خدا سے متصل ہو جاؤ. یعنی ماہ بہرحال اس کے ثواب تو بہت سارے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو بہرحال فرشتے جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ جو مانوی ارزاق ہیں کچھ کہ جو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جنت کو بہت زیادہ زینت دیتے ہیں تیاری کے لیے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک روزہ یا چند روزے رکھنا اس مہینے میں انسان کو بہشت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بہرحال اگر اس معاملے میں کچھ جی ایک بالکل اسی کے بارے میں ظاہراً جو روایات سے سمجھ آتا ہے ان میں یہی ہے کہ ایک جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ روزے کی ہے اس مہینے میں. تو ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ایک منادی کو بھیجتے تھے اور وہ منادی آواز بلند کرتا تھا کہ اے اہل یثرب، اے مدینہ والوں، یہ جو ہے کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوں، اور یہ شعبان جو ہے شعبان و شہری، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، تو جو میری مدد کرے گا اس مہینے میں وہ جو ہے خدا اس کو مطلب برکت دے انشاءاللہ. اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی روایت کی ذیل میں ہے کہ جب سے میں نے یہ منادی کی آواز سنی تھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شعبان کا میرا روزہ چھوٹا ہو. اور پھر دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آخری وقت تک، آخری دن تک جو ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایک بھی روزہ چھوٹے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا کہ متصل کرتے تھے اس مہینے کے روزوں کو اگلے مہینے سے. تو جی بالکل ایسے ہی. جی روزہ رکھنے کے سلسلے میں آخری 3 دن جو ہے اس کے سلسلے میں بھی ہے کہ آخری جو ماہ شعبان کے آخری 3 دن اس کے لیے بہت عظیم ثواب لکھا گیا ہے کہ 3 دن جو آخری روزے رکھتے ہیں اور تاکہ ماہ رمضان سے متصل ہوں. ایکچولی ماہ رمضان کے آخری 10 دن جو آنے والے ہوتے ہیں، ماہ شعبان کے آخری 10 دن، وہ وائبز جو ہیں ماہ رمضان کے وائبز جو آنا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور مومنین جو زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کوشش کریں زیادہ روزہ رکھیں. لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، لیکن روزہ رکھیں. خصوصاً جوان جو ہمارے ماشاءاللہ جوانی کا عالم ہے، تو جوانی کا بیسٹ عالم ہوتا ہے، اس میں انسان کی اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اور آخری 3 دن جو ہے اس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھا جائے. رسول سے حدیث ہے کہ 3 دن روزہ رکھا جائے اور اس سے متصل کر دیا جائے ماہ رمضان سے، تاکہ انسان جو ہے وہ پہلا دن ماہ رمضان کا ریئلائزیشن نہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ 3 دن یہ بھی ہے کہ اگر 3 دن رکھے تو اس کو پورے مہینے کا روزہ ماہ شعبان کا جی ثواب بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال بات وہی ہے جیسے ہم انشاءاللہ توفیق ہوگی اگر ماہ رمضان کے پروگرام کرنے کی کہ اس میں روزے کے متعلق ایک امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے حدیث ہے جو فرماتے ہیں کہ رسول کہتے تھے کہ شعبان و شہری کہ یہ میرا مہینہ ہے، فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا الى ربكم. مطلب وہ نیت بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں جب روزہ رکھو، یہ وہی جو پچھلی حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ کس طرح سے مدد کوئی انسان کر سکتا ہے نبی کی. نبی کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ، اس میں میری مدد کرو. تو روزوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، صلوات جو ایک جنرل ایک صلوات، ایک تو خاص صلوات ہے اس مہینے کا، جنرل صلوات جو آپ کا ریگولر صلوات ہے اس کی بہت تاکید ہے
کہ زیادہ پڑھا جائے. جی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. استاد عابدینی ایک بہرحال ایک معروف شخصیت ہیں حوزے کی, وہ فرماتے ہیں کہ رجب کو جو ہے کیونکہ وہ امیر المومنین اور ولایت سے منسوب ہے, اس کو جو ہے آپ اس میں جتنی عبادت کریں وہ تقرب الی امیر المومنین, خدا تو ہے بہرحال لیکن ان کی بالکل ان کی ولایت کے نیت سے. اور پھر شعبان جب آتا ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے احادیث میں بھی ملتا ہے. اور پھر جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پھر مطلب وہ الٹیمیٹ ظاہر ہے نہیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کر اصل جو یوں کہہ لیں فلسفی ماہ شعبان کی یا ماہ شعبان یعنی اپنے آپ کو نبوت میں ضم کرنا ہے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ بہرحال انسان کی روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے اور محبوب کبریا سے بہتر کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے. اور بہرحال ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ اس طرح ہم بیان کر پاتے ہیں اور اس میں لیکن میری اپنی غلطی ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال وہ جو ان سے انسیت ہے, وہ جو عشق ہے, وہ جو محبت ہے, اس کو اپنے وجود سے ہمیں کب موقع ملے. یعنی بس ایک ان کی جو ولادت کا دن ہے اس دن ہم مثلا میلاد منائیں رسول خدا کی, اس کے بعد بہرحال یہ کہ وہ جو سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا, خود شخص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کا اظہار کرنا. اور جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں میری مدد کرو, یعنی میں نے اطاعت کرو میری. اور بہرحال اس کے رسول خدا کے اندر اپنے آپ کو قیام میں ہو, قعود میں ہو, کیونکہ رسول خدا بھی جو ہے وہ قیام میں ہے, عبادت میں ہے. اور تب ان کی عبادت تو ایسی ہے کہ قرآن جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب حبیب کھڑے ہوں مگر کم کھڑے ہوں. تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال اس مہینے میں وہ ہستی کی نگاہ کرم اور لطف ہمارے وجود پر ہو تو ہم نیت یہی کریں ہر اچھے کام کی. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دن میں ایسے سٹیج آتے ہیں جب انسان کو پیاس لگتی ہے یا اسے بھوک لگتی ہے, تھکن ہوتی ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں یہ سٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو احساس کر رہے ہیں تو آپ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ آپ کی توجہ رسول اللہ کی طرف ہونی چاہیے. رسول اللہ کی طرف توجہ کر کے انسان کہے کہ یہ جو پیاس ہے میں تیری محبت میں, آپ کی محبت کی وجہ سے میں پیاس کو برداشت کر رہا ہوں. تو نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیاس جو ہے وہ خود ایک اسپریچول فیلنگ, ایک اسپریچول مومنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو پھر انجوائے کرنا شروع کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ جتنی پیاس لگے گی اتنا ہی وہ کہے گا رسول تیرے لیے, خدا تیرے لیے. یعنی تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ کنیکشن. اور یہاں پر ہر فیل کرے, جیسے کہ آغا نے بھی کہا, جو ہر فیل کرے وہ فیل اس لیے کرے کہ رسول تیرے لیے کر. قرآن میں خود جو ہے ایک آیت میں اشارہ کرتا ہے قرآن کے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, کہ رسول کی کیا کیفیت ہے. تو قرآن فرمانا ہے کہ بھلے روزے کی حالت میں ہو جو کہ ایک بہت ہی معمولی سی سختی ہے, جتنی آپ کے لیے اوپر سختی ہیں عزیز علیہ, بہت مشکل ہے رسول کے اوپر. وہ اگر ایک مومن کو, ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل میں دیکھتا ہے. تو یہ اس قسم کی آیات جو ہیں ہم قرآن پہ توجہ کریں, قرآن کو توجہ سے پڑھیں, تدبر کریں, سمجھیں کہ وہ شخصیت جو ہے وہ میری ہر مشکل پہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکل گزرتی ہے. حریص علیکم, کتنا حرص ہے, کتنے حریص ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی طرح سیدھے راستے پہ آ جائیں, ہم ہدایت پا جائیں. یہی جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ پورا منتھ جو ہے اگر ہم ڈیڈیکیٹ کریں صرف اسی چیز کے اوپر کہ ہماری تمام عبادتیں وہ رسول اکرم کے لیے ہوں, ہمارا تمام عمل ان کے لیے ہدیہ ہو, تاکہ وہ جو ماہ رمضان ختم ہو جیسے ولایت, نبوت اور پھر توحید کی طرف جو ہے ہمارا سفر. اصل دیکھیں معنویت اور اسپرچولیٹی اور روحانیت, اس کا اصل یہ ہے کہ انسان کا اندر فلورش ہونا چاہیے. یعنی اندر انسان کے اندر مطلب وہ حتیٰ صلوات پڑھے, قرآن کی آیت پڑھے, یا اس مہینے میں جو مناجات ہے خاص طور پر پڑھے, اور اس مناجات میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اصل یہی ہے کہ جب تک انسان اندر سے اس کے اندر وہ چشمہ وہ نہیں باہر نکل رہا نا, تو تب تک اسے احساس نہیں ہے. اور وہ تبھی ہے کہ جب انسان بہرحال اس کو انقطاع کرنا پڑے گا آس پاس سے اپنے, تبھی وہ اس مہینے کے اندر ان فضیلتوں کو آگے بڑھے. بہرحال اس مہینے میں وہ کچھ استغفار بھی ہیں ریکمینڈڈ ایکٹس میں, کہ جیسے رجب میں تھا, اس میں بھی استغفار جتنا زیادہ پڑھ سکے انسان استغفار اللہ, سال التوبہ بھی ہے, ایک دو استغفار اور بھی ہیں. یہ 70 ٹائمز ڈیلی ہے, اس کے علاوہ کچھ 1000 ٹائم پورے منتھ میں ہیں شاید کہ ان کو جو ہے پڑھا جائے. ایک صلوات آپ ذکر کر رہے تھے, ایک صلوات خاص بھی ہے اس مہینے میں, زوال کے وقت. ہاں, زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے, خاص صلوات ہے, یعنی ظہر اثر کے ٹائم پڑھی جا سکتی ہے. جی بہتر شاید ظاہرہ نہیں ہے کہ زوال کے وقت, مطلب ظہر یا تو بالکل ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, اور تھوڑا سا جو آپ کا ریگولر صلوات ہے اس سے تھوڑا سا لمبا ہے, کتابوں میں موجود ہے, مفاتیح الجنان میں موجود ہے, ماہ شعبان کے اعمال میں موجود ہے, duas.org پہ بھی
جی، جی۔ موجود ہونا چاہیے. بالکل تو اس میں بھی بہت شیعہ ٹول کٹ میں ڈیوائن پرسن میں خیال سب میں ہی جی ہونا چاہیے. میں بالکل سب کا تو علم نہیں ہے مجھے، لیکن جی اس میں بھی بہت اچھے مطالب بیان کیے گئے ہیں. تو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی. تو اس میں جیسے جو ہے ایک فقرہ جو اس کا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبہا ویغرق من ترکہا. تو یہ جو خود محمد وآل محمد ہیں، ان کو جو ہے ایک کشتی کی طرح سے جو ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک طوفان ہے. تو اس دنیا میں جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے وہ بچ سکتا ہے. اور یغرق من ترکہا، جو ان کو چھوڑ دے، ان کی ولایت کو چھوڑ دے، ان کی محبت کو چھوڑ دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے پہ، ان کے احادیث، ان کے اعمال پہ، تو وہ غرق ہو جائے گا.